اگر کسی شخص نے قربانی کا جانور لیا اور وہ بعد میں گم ہو گیا، اب اس مسئلے میں دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ یہ جانور یا تو غریب کا ہوگا یا امیر کا ہوگا۔ اگر یہ جانور جو گم ہوا ہے قربانی والا یہ غریب کا ہے تو غریب سے قربانی والا عمل ساقط ہو جائے گا، اور اگر یہ جو قربانی کا جانور گم ہوا ہے یہ امیر کا ہے تو امیر کو دوبارہ قربانی کا جانور لینا پڑے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس پر قربانی واجب تھی اور واجب عمل اس نے ادا نہیں کیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ غریب نے بھی جانور ایک اور لے لیا اور امیر نے بھی جانور ایک اور لے لیا۔ اب غریب کے پاس بھی دو جانور ہیں اور امیر کے پاس بھی دو جانور ہیں، ایک ایک انہوں نے نیو لیا اور ایک ایک جو ان سے گم ہوا تھا وہ انہیں مل گیا۔ تو اب حکم یہ ہے کہ جو غریب ہیں وہ دونوں جانوروں کو ذبح کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب آدمی پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے ایک جانور لیا اپنے دل کی خوشی سے لیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لیا، تو وہ جانور گم ہو گیا تو اس نے دوبارہ پھر جانور لے لیا۔ جب اس نے دوسرا جانور لیا تو پہلا جانور بھی اس کو مل گیا، تو دو جانور غریب کے پاس ہو گئے، تو اب غریب دونوں جانوروں کو ذبح کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز اس پر واجب نہیں ہے، نفل نماز واجب نہیں ہے، لیکن اگر ہم نفل نماز کو شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ نفل نماز جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اور امیر کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان دونوں جانوروں میں سے جس کو چاہے قربانی کر سکتا ہے، پہلے کو چاہے کر سکتا ہے، دوسرے کو چاہے کر سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے اصالِ ثواب کے لیے کہ اصالِ ثواب کے لیے قربانی کا گوشت خود کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ بھی جو آپ نے اصالِ ثواب کے لیے قربانی کی اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور فقراء مساکین کو خیرات بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہاں پر یہ ہے کسی شخص نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد قربانی میرے نام کی کر دیں۔ اب میت کی طرف سے آپ جو قربانی وصیت کے حکم پر کریں گے تو اس کا گوشت خود نہیں کھا سکتے، فقراء میں خیرات کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کسی نے منت مانی، کسی نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اس کے بدلے میں ایک جانور قربانی اللہ کے راہ میں کروں گا۔ اس کا وہ کام ہو گیا، کام ہونے کے بعد اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اب وہ جو قربانی کا جانور ذبح کرے گا تو اس میں سے خود گوشت نہیں کھا سکتا، فقراء مساکین میں خیرات کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی کے جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں اور اس کے حکم کے بغیر ذبح کر رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، آپ اس کی طرف سے اس کا جانور ذبح کر رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ اس طرح آپ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، اپنے اہل و عیال میں سے کسی کو اپنے بڑے جانور میں شریک کر رہے ہیں اور اس کو علم ہی نہیں ہے تو یہاں پر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نے قربانی میں حصہ اس غرض سے لیا کہ اس کی نیت ہے کہ وہ گوشت کھائے، گوشت کھانے کی اس کی نیت ہے، تو یہاں پر بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے جب ہم قربانی کا جانور کریں، جس کا ہم ذبح کریں اس کی اجازت اس کے حکم کے ساتھ کریں۔ کسی کو ہم شریک کریں تو اس کو پوچھ کر اس کی اجازت کے ساتھ اس کو شریک کریں، اور ہم جو قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔